امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین پہنچ گئے۔ بیجنگ میں ہوائی اڈے پر چینی نائب صدر نے ٹرمپ کا استقبال کیا۔ استقبالیہ تقریب میں 300 چینی نوجوان، فوجی اعزازی گاڑی اور ملٹری بینڈ شامل تھے۔ امریکی صدر چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ دو بڑی معیشتوں کے سربراہان کے درمیان مذاکرات میں ایران جنگ، تائیوان، تجارت اور مصنوعی ذہانت پر بات چیت ہوگی۔ دنیا میں اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کو کامیاب ماڈل کے طور پر پیش کریں گے۔ پوری کوشش ہے کہ اگلے 1.5 سال میں 5000 سے زائد گھر محنت کشوں کو دے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہیں، مزدوروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اور کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کو پروٹوکول دینے کا معاملہ، سربراہ انکوائری کمیٹی ڈی آئی جی عرفان بلوچ نے معطل افسران کو طلب کر لیا۔ تینوں افسران پر کوکین ڈیلر پنکی کو پروٹوکول میں عدالت پیش کرنے کا الزام ہے۔ ایران کے معاملے پر چین سے مدد کی ضرورت نہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران خود کو ٹھیک کر لے ورنہ ہم کام مکمل کریں گے۔ ایران کے ساتھ سیز فائر ختم کرنے پر سوچوں گا۔ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا امریکیوں کی معاشی تکلیفوں سے بڑھ کر ہے۔ پاکستان نے مذاکراتی عمل میں شاندار کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہترین شخصیت ہے۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کا اماراتی صدر کو فون۔ دو طرفہ تعاون کے فروغ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، تعاون بڑھانے پر زور اور تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ دھمکیوں اور زبردستی کے معاہدے سے امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق بحران کے خاتمے کے لیے ایران کے کم سے کم مطالبات ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے مسلح افواج کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہیں، دشمنی کی جرت کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ دنیا تسلط کو مسترد کرتی ہے تو ایران کے حق میں آواز بلند کرے، عملی قدم اٹھائے، اس سے پہلے کہ جارح قوتیں دنیا کو لاقانونیت اور محکومیت کے گڑھے میں دھکیل دیں۔ چین کا پاکستان پر مشرق وسطی میں ثالثی کی کوششیں تیز کرنے پر زور۔ چینی وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار سے رابطہ، کہا چین پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا، اس مقصد کے لیے اپنا حصہ بھی ڈالتا رہے گا۔ پاکستان آبنائے ہرمز کھلوانے سے متعلق معاملات مناسب طریقے سے حل کرنے میں کردار ادا کرے۔ اسحاق ڈار نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا، مکالمے کے فروغ میں پاکستان کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ اٹک میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنانے والے لیاقت علی شہید کے لیے ستارہ شجاعت کا ایوارڈ۔ لیاقت علی شہید نے خوشحال گڑھ کے مقام پر خودکش حملہ آور کو روک کر مذموم عزائم ناکام بنائے۔ نڈر سپوت لیاقت علی شہید کا ایوارڈ ان کی والدہ نے وصول کیا۔ وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقسیم اعزازات کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر آصف زرداری نے مختلف شعبوں میں اعلیٰ خدمات انجام دینے والوں کو ایوارڈ سے نوازا۔ سینیٹر ہدایت اللہ شہید کو ستارہ شجاعت کا ایوارڈ دیا گیا۔ توانائی کے شعبے میں کراکدہ خدمات پر وفاقی وزیر اویس لغاری، جبکہ کھیل کے شعبے میں شاہد آفریدی کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ کراچی پولیس نے کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ٹیم نے ملزمہ کو تحویل میں لے لیا۔ گزشتہ روز جوڈیشل میجسٹریٹ نے انمول عرف پنکی کو جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی گئی جو عدالت نے منظور کر لی۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزمہ انمول عرف پنکی منشیات فروش گینگ کی سرغنہ ہے۔ ملزم سے تفتیش درکار ہے تاکہ گینگ سے متعلق معلومات لی جا سکے۔ پنکی گینگ کی گرفتاری کے معاملے پر پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ پنجاب میں گرفتاریوں سے متعلق رپورٹ سٹی کورٹ میں جمع۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملزمان گرفتاری سے بچنے کے لیے پنجاب میں روپوش ہیں۔ کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کی گرفتاری کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ انمول عرف پنکی کو کراچی کے علاقے گارڈن مل فلیٹ سے گرفتار کیا گیا۔
بیگ کی تلاشی کے دوران پستول بھی نکلا. فلیٹ میں کوکین کی تیاری کے مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں. ملزمان نے گرفتاری سے قبل جانشین مقرر کر دیا تھا. کلائنٹس کو آڈیو میسج میں بتایا میرے ساتھ کچھ ہوا تو اسی نمبر سے کام چلتا رہے گا, میرا دوست یہ کام سنبھالے گا, وہ تمام معاملات بتا دے گا. انمول اور پنکی کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی سامنے آ گیا. بغدادی تھانے میں درج FIR میں نامزد. ایڈیشنل IG کراچی نے SSP ساؤتھ کو دی گئی انکوائری منسوخ کر دی. عدالت میں ہونے والے واقعے پر SSP ساؤتھ کو انکوائری افسر مقرر کیا گیا تھا. انمول اور پنکی کو عدالت میں پیش کرتے وقت SOPs کو فالو نہیں کیا گیا. 3 دن میں واقعے کی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ طلب کی گئی تھی. نئے حکم نامے کے مطابق DIG ویسٹ عرفان بلوچ کو انکوائری افسر نامزد کر دیا گیا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے معاملے کا نوٹس لے لیا. آئندہ اجلاس میں DG ANF طلب. کمیٹی چیئرمین فیصل سلیم نے کہا DG ANF بتائیں انمول اور پنکی منشیات کس کس کو سپلائی کرتی تھی. سینیٹر سمینہ زہری نے کہا خبروں میں دیکھا کرمنل خاتون دھڑلے سے عدالت جا رہی ہے. چور ڈاکو منشیات فروش کھلے عام گھوم رہے ہیں اور ہم یہاں مرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کراچی صدر میں سریعام فائرنگ کرنے والے پکڑے نہ گئے. سفید ڈبل کیبن گاڑی میں سوار مسلح ملزمان پولیس کی پہنچ سے دور ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ روز پہلے 2 بس اڈوں کے ملازمین کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا. سرکار کی مدعیت میں دونوں پارٹیوں کے خلاف مقدمہ درج. واقعے کے روز کالی گاڑی تحویل میں لے کر 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. فوٹیج میں نظر آنے والی سفید گاڑی اور فائرنگ کرنے والے ملزمان کی تلاش جاری ہے. افغانستان ہم سے بات نہیں کرے گا تو جو دلی کے ساتھ کیا وہی کابل کے ساتھ کریں گے. افغانستان کو کئی بار سمجھایا دہشت گردوں کی پشت پناہی چھوڑ دیں. ہم نے گارنٹی مانگی کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے, لیکن افغانستان گارنٹی دینے کو تیار نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا بھارت کو مارکہ حق میں جو مزہ چکھایا وہ اب براہ راست لڑنے کی جرت نہیں کرے گا. افغان حکومت اس وقت بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے. لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کے ساتھ کئی مقامات پر اولے بھی گرے. بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا. موسم خوشگوار. گلشن راوی میں سب سے زیادہ 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. سمن آباد 36 لکشمی چوک کے علاقے میں 25 ملی میٹر بارش ہوئی. خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے معاونت میں سرکاری ملازمین کے ملوث ہونے کا انکشاف. متعدد سرکاری ملازمین کے خلاف تحقیقات کا آغاز. دہشت گردوں کو سہولت فراہم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ملازمت سے بھی برخاست کر دیا جائے گا. تمام محکموں کو سرکاری ملازمین کا مکمل ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت کر دی گئی. ڈپلومیٹ اور بلو پاسپورٹ کے اجراء میں سختی کر کے تعداد کم کر دی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں PTI MNA اقبال آفریدی کا بیٹا بلو پاسپورٹ پر اٹلی گیا اور وہاں جا کر پناہ لے لی. ایسے معاملات ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. آفیشیل پاسپورٹس پر سختی کی گئی ہے. اب صرف ضرورت کے تحت جاری ہوں گے. پاکستان اور چین مل کر ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں. تعلیم, صحت اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں مشترکہ کام کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ڈیجیٹل اکنامک سینٹر کے اجرا کی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت تیزی سے فروغ پا رہی ہے. پاکستان ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ملک بنتا جا رہا ہے. وزیر IT شذا فاطمہ کہتی ہیں 2013 میں سیاست میں قدم رکھا تو ملک کو مختلف شعبوں میں چیلنجز کا سامنا تھا. آج ملک معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے. ایک سال میں حکومتی قرضوں میں 6,800 ارب روپے کا اضافہ ہوا. حکومت نے ایک ماہ میں 566 ارب اور روزانہ 18 ارب 66 کروڑ روپے قرض لیا. مشیر خزانہ KP مزمل اسلم کہتے ہیں PTI حکومت کے بعد قرضوں میں 37,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا. حکومت نے فی ماہ 770 ارب روپے کی رفتار سے قرض لیا.
शहबाज हुकूमत ने यौमिया 25 अरब 30 करोड़ रुपए कर्ज लिया। इस्लामाबाद से कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन क्लीनअप अपने मंतकी नताइज के हुसूल तक जारी रहेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शहरियों को साफ पानी की फरहमी मुमकिन होगी। पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक पर तरक्याती काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब की निजी हाउसिंग सोसाइटी से हर माह मैन होल्स खुले न होने का बयान हल्फी लेने की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं अगर कोई शहरी मैन होल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। कमिश्नर्स के इजलास में कहा ग्राउंड पर इतना काम नजर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। जिला इंतजामिया को मेरे एतमाद की लाज रखना होगी, गफलत की गुंजाइश नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में सेफ सिटी कैमरों की तनसीब तेज करने का हुक्म। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से जायद की मंजूरी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची के तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी जरूरी है। सड़कों की मरम्मत के साथ निकासी आब का निजाम भी बेहतर बनाया जाए। मानसून में अर्बन फ्लडिंग और सड़कों की तबाही से बचाना होगा। कराची मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। तालीमी निसाब में हुब्बुल वतनी और मार्का हक के मज़ामीन शामिल करने पर इत्तफाक। निजी तालीमी इदारों में भी मार्का हक के प्रोग्राम मुनक़िद कराने की हिदायत। मार्का हक और कौमी यकजहती पर मबनी फिल्में बनाई जाएंगी। अज़मा बुखारी कहती है इंफॉर्मेशन और होम डिपार्टमेंट मिलकर खुसूसी मॉनिटरिंग सेल बनाएंगे। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की फौरी निशानदेही की जाएगी। 2 माह बाद कतर का पहला LNG कार्गो पाकिस्तान पहुंच गया। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के बाद कतर का बराह रास्त ये पहला LNG कार्गो है। LNG कार्गो की आमद से मुल्क में तवानाई की जरूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। कैम्ब्रिज इम्तहानात के पर्चे आउट होने पर वालिदैन का शदीद तशवीश का इजहार। ब्रिटिश कौंसिल को एहतजाजी ईमेल भेज दी। मौक़िफ़ अपनाया। सोशल मीडिया पर इम्तिहानी पर्चों की फरोख्त जारी है। इत्तला के बावजूद ब्रिटिश कौंसिल ने ठोस इक़दाम न किए। सख्त मेहनत करने वाले तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। ब्रिटिश कौंसिल ने जवाब में कहा इम्तिहानात की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। तमाम शिकायत को तरजीही बुनियादों पर जांचा जाता है। मामला मुतालिका इम्तिहानी बोर्ड को भिजवा दिया गया। पेपर लीक से मुतालिक इल्जामात की मुकम्मल जांच की जा रही है। बिजनेस स्टडीज का पर्चा इम्तिहान से 3 घंटे कबल लीक हुआ था। रूस का नए बैनुल-बराज़मी जौहरी मिसाइल सुरमत का कामयाब तजुर्बा। सुरमत मिसाइल की रेंज 35,000 किलोमीटर है, जिससे अमेरिका और यूरोप भी अब रूसी मिसाइल की जद में आ गए। रूसी सदर ने सुरमत को दुनिया का सबसे ताकतवर जौहरी मिसाइल करार देते हुए कहा इसे रवां साल के ख़त्म तक बाकायदा तौर पर फौजी सर्विस में शामिल कर लिया जाएगा। पाकिस्तानी स्क्वाड दूसरे टेस्ट के लिए ढाका से सलहट पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी। कौमी टीम कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दी थी। बड़ी सीरीज बड़ा मुकाबला पाकिस्तान का होगा ऑस्ट्रेलिया से। सामना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान का व्हाइट बॉल कैंप जुमे से NCA में शुरू होगा। कैंप में अली रजा और अब्दुल सुबहान समेत 28 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा।